السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آپ نے عشق و محبت کے قصے بہت سنے ہوں گے اور ہو سکتا ہے بہتوں کو دیکھا بھی ہو۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بتاؤں گی عشق و محبت کے بارے میں جو شاید پہلے آپ نے نہ سنا ہو۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، ساتھ والے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہوں۔ کوتیانا جوناگڑھ اسٹیٹ انڈیا میں ایک سنگ تراش رہا کرتا تھا جو زبردست عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدینے کا دیوانہ تھا۔ درود و سلام سے اسے بڑی محبت تھی۔ درود و سلام کی مشہور و معروف کتاب دلائل الخیرات اسے زبانی یاد تھی۔ اس کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی پتھر تراشتا تو اس دوران دلائل الخیرات شریف کا ایک حزب یعنی باب پڑھتا۔ ایک بار حج کے پربہار موسم میں جب کہ عاشقوں کے قافلے حرمین طیبین کی طرف رواں دواں تھے، اس کی قسمت کا ستارہ بھی چمک اٹھا۔ ہوا یوں، ایک رات جب وہ سویا، دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیا دیکھتا ہے کہ مسجد نبوی کے پاس حاضر ہے اور والی بیکسان، مدینے کے سلطان، نبی آخر الزمان رحمت للعالمین بھی جلوہ فرما ہے۔ سبز گنبد کے انوار سے فضا منور ہو رہی ہے اور نورانی مینار بھی نور برسا رہے ہیں، مگر ایک مینار مبارک کا ایک کنکرہ شکستہ تھا۔ اتنے میں رحمت للعالمین کے لبھائے مبارکہ کو حرکت ہوئی، پھول جھڑنے لگے۔ جو انہوں نے بولا وہ کچھ یوں تھا: دیوانے، وہ دیکھو، ہمارے نور با مینار کا ایک کنکرہ ٹوٹ گیا ہے، تم ہمارے مدینے میں آؤ اور اس کو از سرِ نو بنا دو۔ جب آنکھ کھلی، کانوں میں والی مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کلمات گونج رہے تھے۔ ناظرین، واقعہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں تو ساتھ ضرور دہرائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جس نے میرے نام کے ساتھ درود شریف نہ پڑھا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چھوٹا درود شریف ہے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بولا جائے یا سنا جائے تو یہ کلمات ضرور کہنے چاہیے: صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدینے کا بلاوا آ چکا تھا، مگر یہ سوچ کر آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے کہ میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس مدینے کی حاضری کے وسائل کہاں۔ لیکن عشق نے ڈھارس بندھائی، بے تاب آرزو نے دلاسا دیا کہ تمہیں تو خود سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے، تم وسائل کی فکر کیوں کرتے ہو؟ امید بن گئی، اور کیوں نہ ہو، جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ چنانچہ دیوانے نے رخت سفر باندھا، اوزار کا تھیلا کندھے پر چڑھایا اور پور بندر کی بندرگاہ کی طرف زبان حال سے یہ گنگناتا ہوا چل پڑا: کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ پور بندر کی بندرگاہ پر سفینہ مدینہ تیار کھڑا تھا، مسافر پورے ہو چکے تھے، لنگر اٹھا دیے گئے تھے، مگر عجیب تماشا تھا کہ کپتان کی کوشش کے باوجود سفینہ مدینہ حرکت کرنے کو ناکام۔ اتنے میں سفینہ یعنی جہاز کے عملے میں سے کسی کی نظر دور سے جھومتے ہوئے آتے ہوئے دیوانے پر پڑی۔ عملے کے لوگ سمجھے کہ شاید ایک زائر مدینہ باقی رہ گیا ہے۔ جہاز چونکہ گہرے پانی میں کھڑا تھا، لہٰذا دیوانے کو لینے کے لیے ایک کشتی آئی۔ دیوانہ اس کشتی کے ذریعے سفینے میں سوار ہو گیا۔ اس کے سوار ہوتے ہی جہاز جھومتا ہوا سوئے
مدینہ چل پڑا۔ نہ کسی نے اس دیوانے سے ٹکٹ مانگا، نہ اس کے پاس تھا۔ بالآخر دیوانہ مدینے پہنچ گیا۔ اب دیوانے کا حال سنیے۔ دیوانہ جھومتا ہوا روضہ پاک کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ کچھ خدام حرم کی نظر جو ہی دیوانے پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھے، ارے یہ تو وہی ہے جس کا حلیہ ہمیں دکھایا گیا ہے۔ گویا خدام حرم شریف کو دیوانے کا دیدار کرا دیا گیا تھا۔ بہرکیف دیوانے نے اشک بار آنکھوں سے سنہری جالیوں پر حاضری دی۔ کیا وقت ہوگا ناظرین اس وقت! پھر باہر آ کر خواب میں جو جگہ دکھائی گئی تھی اس کو بغور دیکھا تو واقعی ایک کنکرہ شکستہ تھا۔ چنانچہ اپنی کمر میں رسی بندھوا کر خدام کی مدد سے دیوانہ گھٹنوں کے بل یعنی حکم ادب پر فوقیت رکھتا ہے کے تحت اوپر چڑھا۔ اگر حکم مصطفیٰ نہ ہو تو کوئی عاشق گنبد و مینار پر جانے کی جرأت تو کیا ایسا کرنے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور حسب الارشاد کنگرہ شریف از سر نو بنایا۔ وارے دیوانے کی خوش بختی دیکھیے۔ جب دیوانے کی بہتاب روح نے سبز گنبد کا قرب پایا تو بے قراری اور اضطراب بے حد بڑھ گیا۔ دیوانہ کام مکمل کر چکا تھا، اب اسے نیچے اترنا تھا، لیکن اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ یہاں سے نیچے اترے، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ جب وہ نیچے اترے گا تو اسے واپس جانا ہوگا۔ اب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ لیکن اس کی روح مستر نے لوٹنے سے انکار کر دیا۔ جب دیوانے کا وجود نیچے آیا تو دیکھنے والوں کے کلیجے پھٹ گئے، کیونکہ دیوانے کی روح تو کب کی سبز گنبد کی رعنائیوں پر نثار ہو چکی تھی۔ دیوانہ دم توڑ چکا تھا۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ عشق و محبت کی چاشنی سے بھرپور واقعہ جو ابھی میں نے آپ سے بیان کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔